الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام کے 5 ارکان ہیں، دین اسلام کی عمارت کے 5 ستون ہیں۔ ایک ہے کلمہ، دوسرا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ کلمہ تو یقین ہے، زبان سے اقرار کرنا ہوتا ہے، دل سے تصدیق کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو 4 اعمال ہیں ان میں سب سے اہم عمل نماز ہے۔ چنانچہ شاعر نے کہا، روز محشر کے جہاں گزار بود، اولی پرسش نماز بود۔ قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلے نماز کے عمل کی پرسش ہوگی، اور یہی عمل ہے کہ جس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے اکثر مسلمان جہنم میں جائیں گے۔ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ فرشتے دیکھیں گے انسانوں کو جہنم میں عذاب بھگتتے ہوئے تو حیران ہو کر پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو جہنمی آگے سے جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، کہ وما سلککم فی سقر، اس جہنم میں تجھے کن چیز نے ڈالا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم بے نمازی تھے۔ یعنی بے نمازی ہونا ایک بڑی وجہ ہے جہنم میں جانے کی۔ چنانچہ نبی صاحب نے فرمایا کہ اسلام اور کفر میں نماز کا فرق ہے۔ اس لیے جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، برکتوں میں آ جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کے کاموں میں مدد کا ذمہ لے لیتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ رب العزت جو مالک الملک ہیں، جو مسبب الاسباب ہیں، جو وہ ذمہ لیں تو پھر زندگی میں کیسی برکتیں ہوں گی۔ اس لیے نماز کی بہت اہمیت ہے، مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ آج کل نماز تو بس جیسے مرغے کی ٹھونگیں ہوتی ہیں، ٹکرے مارنے والی بات ہو گئی۔ آتے ہیں اٹھک بیٹھک کر کے ہم چلے جاتے ہیں، جو نماز کی اصل روح ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ اس نماز کی اصل روح کو حاصل کرنے کے لیے مشائخ کی خدمت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ذکر و سلوک کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کی نماز بن جائے۔ شیخ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شیخ سید احمد شہید رحمۃ اللہ کے پاس آئے تو شیخ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت نے آگے سے کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے آپ صحابہ جیسی نماز پڑھنی سکھا دیں۔ تو یہ جو شوق ہے نا کہ صحابہ جیسی نماز پڑھنی آ جائے، میری نماز سنور جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ نماز ہے۔ جس کی نماز سنور گئی اس کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ آپ یوں سمجھیں کہ خزانے کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں آ گئیں، جب چاہے خزانے کا دروازہ کھول لے۔ اس لیے 5 نمازوں کی بہت اہمیت ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کیوں فرض فرمائیں؟ 7 ہوتی، 10 ہوتی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کے 5 حواس ہیں جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں، جس کی بنیاد پہ وہ زندگی گزارتا ہے۔ دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا، چھونا۔ جس بندے نے 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھ لیں اس نے گویا 5 حواس کا شکر ادا کر دیا۔ اس لیے اللہ نے 5 نمازوں کو فرض فرمایا۔
بعض علماء نے جواب دیا کہ زندگی کی نعمتیں 5 ہیں، حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمس، کہ 5 کے فوت ہونے سے پہلے ان کی قدر کر لو۔ ان 5 نعمتوں کی قدر کرنے والا وہ شخص ہوگا جو 5 نمازیں باقاعدگی سے ادا کرتا ہے۔ بعض علماء نے جواب دیا کہ زندگی میں 5 امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں جن سے انسان کو گزرنا پڑے گا۔ نمبر 1 ایک سکرات موت، نمبر 2 قبر، نمبر 3 حشر قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا، نمبر 4 میزان، اور نمبر 5 پل صراط سے گزرنا۔ جو بندہ 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھے گا وہ گویا ان 5 آزمائشوں کے وقت میں آسانی کے ساتھ پار ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو فرض فرمایا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرض نمازوں میں رکعتیں ہیں 2، 3 اور 4۔ یہ رکعتیں اللہ نے ایسے کیوں بنائیں؟ کوئی حکمت ہوگی؟ تو علماء نے جواب دیا کہ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، ان کے 2 پر بنائے، 3 پر بنائے اور 4 پر بنائے۔ تو جس طرح فرشتوں کو اپنے پروں سے جسمانی پرواز نصیب ہوتی ہے، مومن کو نماز کی ان رکعتوں سے روحانی پرواز نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز تو مومن کی معراج ہے۔ پہلی امتوں کو 4 تک نمازیں دی گئی تھیں، مغرب تک کے وقت کی۔ عشاء کی نماز صرف امت محمدیہ کو دی گئی، اور نبی علیہ السلام کو معراج بھی عشاء کے بعد ہوا تھا۔ اس لیے عشاء کی نماز پڑھنے سے ایمان والے کو روحانی معراج نصیب ہو جاتا ہے۔ اس نماز میں ہمارے روحانی فائدے تو ہیں ہی صحیح، جسمانی فائدے بھی ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی سوال پوچھے کہ نماز میں جسمانی فائدے کیا ہیں، تو علماء نے لکھا کہ انسان کی زندگی کی ترتیب ایسی ہے کہ فجر کے وقت اس کی شوگر لو پہ ہوتی ہے۔ اب جب شوگر لو پہ ہے تو اس کو زیادہ ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی کیلریز کو برن کرنے کے لیے۔ اس لیے فجر کی نماز بڑی مختصر سی، 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض۔ لمبی پڑھنا ایک الگ چیز ہے، مگر اٹھک بیٹھک زیادہ تو نہیں ہے نا، مختصر رکھی اللہ نے کہ 2 رکعت سنت پڑھ لو اور 2 رکعت فرض پڑھ لو، تمہاری فجر کی نماز ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہم ناشتہ کرتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، اور دوپہر کے وقت پھر بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے سے ہماری شوگر یکدم شوٹ کر جاتی ہے، تو اس وقت ہمیں زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب 4 رکعت نماز نہیں ہے، ظہر کی نماز تو 12 رکعت ہے، تاکہ زیادہ ایکسرسائز ہو اور شوگر لیول نارمل ہو جائے۔ خیر 12 رکعت پڑھ کے ہم نے نماز پوری کر لی۔ پھر اس کے بعد عصر کی نماز بھی مختصر پڑھی۔ عصر کے بعد چائے پی، کچھ کھایا پیا، تو مغرب کی نماز پھر 4 رکعت نہیں، مغرب کی نماز فرمایا 7 رکعت پڑھنی ہے، 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل۔ چلو 7 رکعت پڑھ لیتے ہیں بھائی۔ پھر مغرب کے بعد ہمارے رات کے سونے کا معمول تھا، تو ہم نے عشاء کا کھانا خوب کھایا اور شوگر یکدم پھر ہائی چلی گئی۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے اب تمہیں پھر ایکسرسائز زیادہ کرنی پڑے گی تاکہ تمہاری شوگر کمپنسیٹ ہو جائے۔ یا اللہ ظہر کے وقت تو میں نے 12 رکعتیں پڑھی تھی، اب 12 پڑھ لوں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، ظہر کی نماز کے بعد بھی تو نے جاگنا تھا، کیلریز برن ہونی تھی، اب سو جانا ہے، لہذا 12 کی بجائے 17 رکعتیں عشاء ہے، تم 17 رکعتیں ادا کرو تب تمہاری عشاء ادا ہوگی۔ اب دیکھیے کہ 1400 سال پہلے کون جانتا تھا
کہ انسان کا شوگر سائیکل کیسے چلتا ہے اور انسان کے بدن کی ضرورت کیا ہے۔ ان پڑھ لوگوں میں اللہ کے ایک محبوب ہم تشریف لائے اور انہوں نے ایسی عبادت سکھائی جو آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس وقت کے موسٹ ماڈرن سائنٹیفک زمانے میں اس کی حقیقت کو ڈاکٹر تسلیم کرتے ہیں۔ مزید دیکھیے، رمضان شریف میں ہم سارا دن روزہ رکھتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، پھر جب افطاری کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم اپنے آپ میں نہیں ہوتے، تو گلاس روح افزا کے پیے، بادام کے شربت کے پیے، سموسے کھائے، پکوڑے کھائے اور خوب ٹکا کے ہم نے کھایا، شوگر جو تھی وہ اسکائی ہائی آسمانوں پہ چلی گئی۔ یا اللہ 17 رکعتیں عشاء پڑھ لیں کام چل جائے گا۔ اللہ فرماتے نہیں، شوگر کا تو برا حال ہوا ہے، اب تمہیں عشاء کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی اور 20 رکعت تمہیں تراویح کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی تاکہ ایکسٹرا ایکسرسائز سے تمہاری شوگر کمپنسیٹ ہو جائے۔ ایک آدمی سفر میں نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں یا اللہ میں تو سفر میں ہوں، ہر وقت حالت حرکت میں ہوں، تو مجھے زیادہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ہم تمہیں ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں، تمہیں جماعت معاف اور نماز ہاف۔ چنانچہ اللہ نے سب نمازوں کے فرض جو تھے وہ آدھے کر دیے، اس لیے کہ اس کے سفر کی وجہ سے اس کی شوگر تو پہلے ہی کمپنسیٹ ہو رہی تھی۔ تو دیکھیں، جس انداز سے دیکھیں یوں لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا کہ اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم فرمایا، اب ہم اس نماز سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی برکتیں حاصل کریں۔ نماز اگر ترجمہ آتا ہو اور دل نماز کے ترجمے میں لگا ہوا ہو تو انسان اس کو انجوائے کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم، اے اللہ آپ پاک ہیں، آپ میں کوئی عیب نہیں، آپ میں کوئی نقص نہیں، آپ میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، آپ کامل مکمل ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اور اے اللہ ساری کی ساری تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ تعریفوں کا حقدار فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ کسی کی تعریف کرے، وہ حقیقت میں تعریف اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم پھول کی تعریف کریں تو یہ تعریف اللہ کی طرف لوٹتی ہے کیونکہ اللہ نے پھول کو پیدا کیا۔ ہم دنیا کی کسی چیز کی تعریف کریں، زمین کی، آسمان کی، پہاڑوں کی، سمندروں کی، تو یہ تعریف اللہ کی طرف لوٹے گی، اس لیے کہ ان سب کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ حتیٰ کہ خامد بیوی کی تعریف کرے، بیوی خامد کی تعریف کرے تو یہ بھی اللہ کی طرف لوٹتی ہے جس نے اس کی زندگی کا جوڑا بنایا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ آپ پاک ہیں اور آپ کے لیے سب تعریفیں ہیں، آپ سب تعریفوں کے حقدار ہیں۔ وتبارک اسمک، اور آپ کا نام بڑا برکت والا ہے، یعنی اللہ کا نام بھی برکت والا ہے۔ وتعالی جدک، اور اللہ آپ کی تو بزرگی بہت بلند ہے۔ ولا الہ غیرک، اور آپ کی طرح محبت کے قابل تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی عبادت کے قابل ہے ہی نہیں، آپ اکیلے ہی ہیں۔ یہ الفاظ اتنے اچھے معنی رکھتے ہیں کہ اگر انسان کو معنی کی طرف استحضار ہو تو انسان کو الفاظ ادا کرتے ہوئے منہ میں مزہ آتا ہے۔ زباں پہ بار خدایا، یا کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے، یعنی ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے منہ میں زبان کا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی بہت اہمیت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانی کتابوں میں نازل کیا وہ سارا کا سارا اللہ نے قرآن مجید میں نازل کر دیا،
اور جو اللہ نے پورے قرآن میں نازل کیا وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر نازل کر دیا، اور جو اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر نازل کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر نازل کیا. اس لیے سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، یعنی کتاب کا اوپننگ چیپٹر. اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحۃ الکتاب کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے کتنی اہمیت ہوگی. چنانچہ مقتدی ہے تو امام پڑھتا ہے، یہ پیچھے سنتا ہے، اور اگر اکیلا پڑھ رہا ہے تو یہ خود پڑھتا ہے. فاتحہ کو ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے. اب ذرا سورہ فاتحہ کے معنی کی طرف غور کریں، جو پوری آسمانی کتابوں کا لب لباب ہے. اس میں پہلے ہیں 3 آیتیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. یہ آیتیں 3 بن رہی ہیں، لیکن ان میں تینوں میں ایک ہی مضمون ہے، اور وہ ہے اللہ کی حمد. چنانچہ حدیث پاک اتنا بڑا گناہ ہے تو توحید ضروری ہے، اور توحید کے لیے یہ الفاظ آئے گئے ایاک نعبد، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے خاوند اپنی بیوی کے معاملے میں بڑا غیور ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے. چنانچہ اگر بیوی اس کو آ کر کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو وہ خوش نہیں ہوگا بلکہ ناراض ہوگا، اس کو اپنے سے دور کر دے گا کہ تیرے دل میں تو غیر بسا ہوا ہے. اس کو نقطہ گوارا نہیں، وہ کہے گا نہیں یوں کو میں آپ ہی کی بیوی ہوں. دیکھو ایک نقطے سے کتنا فرق پڑ گیا. اسی طرح انسان اللہ کو آ کر کہے کہ یا اللہ میں آپ کی بھی عبادت کرتا ہوں، تو یہ شرک کا نقطہ ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں میرے بندے یوں کو آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، وہ ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں. چنانچہ آپ دیکھیے کہ تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ یہ مدعا ہے، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. پھر جب مدعا بیان ہو گیا تو اس کے بعد دعا سکھائی شریعت نے. تو سورہ فاتحہ کے 3 حصے ہوئے. پہلی 3 آیتیں اللہ تعالیٰ کی حمد ہوئی، پھر ایک آیت میں مدعا بیان کیا گیا، اور پھر بعد کی 3 آیتوں میں دعا بیان کی گئی. دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ نے انعام کیا، جو آپ کے انعام یافتہ بندے ہیں ان کا راستہ میں دکھا دے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اے اللہ جن پر آپ کا غضب ہوا، یہ جو گمراہ ہو گئے، ان کے راستے سے ہمیں بچا دینا. تو یہ دعا مانگ کے فاتحہ کا اختتام ہوا. پھر اس کے بعد انسان رکوع میں چلا جاتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے. رکوع میں نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی سبحان ربی العظیم، اور پھر انسان سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں نبی علیہ السلام نے تلاوت کی سبحان ربی الاعلی. اصل میں نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا تھا فسبح باسم ربک العظیم، تو نبی علیہ السلام پر لازم تھا کہ اس حکم کی تعمیل فرمائیں. چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں اس تسبیح کو شامل کر لیا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اگر معنی کا خیال رکھتے ہوئے پڑھے نا تو اللہ تعالیٰ پہ پیار آتا ہے. اللہ آپ کتنے پاک ہیں، کتنے پیارے ہیں، آپ واقعی بہت بلند ہیں.
اور پھر سجدے میں تو سبحان ربی الاعلیٰ اور بھی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو ہم نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، پھر اس کے بعد اتحیات کی باری آ جاتی ہے. یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیں کہ قیام میں جو نمازی ہوتا ہے وہ الف کی حرف کی شکل میں ہوتا ہے، اور رکوع میں وہ ہا کی شکل میں ہوتا ہے، اور سجدے میں میم کی شکل میں ہوتا ہے، اور اتحیات میں دال کی شکل میں ہوتا ہے. یعنی ظاہراً تو نمازی نماز کی رکعت ادا کرتا ہے، مگر حقیقت میں اس کا جسم احمد کا لفظ بناتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس پہ پیار آتا ہے. میں نے تو یوں ہی خاک میں پھیری تھی انگلیاں، دیکھا جو غور سے تو تیری تصویر بن گئی. یہ بندہ بھی عبادت کیسی کر رہا ہے کہ اس کا جسم نبی اسلام کا اس میں مبارک کی شکل بن رہا ہے، تو اللہ کو اپنے محبوب پیارے لگتے ہیں، لہذا یہ بندہ بھی پیارا لگ رہا ہے کہ یہ میرے محبوب کے نام کی شکل بار بار بنا رہا ہے. پھر اتحیات کے اندر دیکھو ہم کیا پڑھتے ہیں. جو کچھ نبی علیہ السلام کے ساتھ معراج کو پیش آیا وہ اتحیات کا حصہ بنا دیا گیا. چنانچہ نبی السلام جب معراج پر اللہ رب العزت کے حضور تشریف لے گئے تو نبی علیہ السلام نے جا کر السلام علیکم نہیں کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ السلام علیکم کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جس کے اوپر مصیبت آئے، پریشانی آئے، اور جس کو مصیبت سے سلامتی چاہیے ہو. اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، اس لیے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی. تو نبی علیہ السلام نے 3 الفاظ میں اللہ کی حمد بیان کی: التحیات للہ والصلوات والطیبات. تحیہ کہتے ہیں زبان سے جو انسان اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، تعریفیں کرتا ہے، یہ تحیہ ہوتا ہے. تو یہ ساری زبانی عبادتیں اللہ آپ کے لیے ہیں. والصلوات، اور بدنی عبادتیں اللہ یہ بھی آپ کے لیے ہیں. والطیبات، اور مالی عبادتیں بھی آپ کے لیے ہیں. یعنی انسان 3 طرح کی عبادتیں کرتا ہے، زبانی ہوں، مالی ہوں یا بدنی ہوں. اللہ وہ تینوں طرح کی عبادتوں کے حقدار اور سزاوار آپ ہیں، آپ ہی کو سجدتی ہیں. کتنی پیاری بات نبی اسلام نے فرمائی. یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کا معراج دیکھیے کہ اے میرے اللہ، میری زبانی تعریفیں، بدنی تعریفیں اور میری مالی جو عبادتیں ہیں یہ ساری کی ساری آپ ہی کے لیے ہیں. تو 3 لفظوں سے نبی اسلام نے اللہ کے سامنے اپنی بات بیان کی، اور اللہ نے 3 لفظوں سے ہی جواب دیا: السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے اوپر سلامتی ہو اے ہمارے نبی، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں. چونکہ نبی علیہ السلام کو تو سلامتی کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے السلام علیکم ایھا النبی فرمایا. اب جب اللہ نے بھی فرما دیا، محبوب صاحب نے بھی فرما دیا، تو بعض روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں نے دعا مانگی: السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو اور نیک بندوں کے اوپر بھی سلامتی ہو. اور بعض روایت میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے گناہ گاروں کو اس میں شامل کیا. اے اللہ، میرے اوپر تو آپ سلامتی کی بات فرما ہی رہے ہیں، میرے اوپر بھی سلامتی ہو، اور میری امت کے جتنے گناہ گار ہیں ان پر اوپر بھی سلامتی ہو. پھر اس کے بعد کلمہ ہے، اور کلمے کے بعد آدھی اتحیات ختم ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے. درود ابراہیمی کی بھی حکمت دیکھ لیجئے. محبت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے محبت ذاتی اور ایک ہوتی ہے محبت صفاتی. محبت ذاتی تو وہ ہے کہ جو ماں کو بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے. بیٹا کالا ہو، بد شکل ہو، ماں کو پیارا لگتا ہے، اس لیے کہ یہ فطری محبت ہے، یہ ذاتی محبت ہے. اور بعض اوقات صفاتی محبت ہوتی ہے،
کوئی بچہ جو خوبصورت بھی ہو، معصوم بھی ہو، باتیں بھی اچھی کرے اور وہ اچھا لگتا ہے، حتیٰ کہ اجنبی بندے کو بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، یہ محبت صفاتی کہلاتی ہے۔ چنانچہ یہ دو طرح کی محبت دنیا میں گزری ہے۔ نبی علیہ السلام چونکہ اللہ کے محبوب تھے تو اللہ تعالیٰ کو محبوبیت ذاتی آپ کے ساتھ تھی، آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے ذاتی طور پہ۔ اب نبی علیہ السلام کی تمنا یہ تھی کہ اللہ مجھے ایسی صفات عطا فرمائے کہ جو محبوبیت صفاتی ہے وہ بھی مجھے مل جائے، یعنی جیسے بیٹے کے دل میں تمنا ہو کہ میں ماں باپ کا بیٹا تو ہوں، مجھے محبت ذاتی تو ملی ہوئی ہے، اب میں اتنا اچھا بن کے رہوں کہ میرے ماں باپ کی دلی محبت مزید مجھے مل جائے، وہ محبت صفاتی حاصل کرنے کے لیے اچھا بنتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ چاہت تھی کہ اللہ آپ نے محبوبیت صفاتی اپنے خلیل کو عطا فرمائی تھی، ابراہیم خلیل اللہ کو، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں بہت تعریفیں کی ہیں۔ الجا ربہ بقلب سلیم، اللہ فرماتے ہیں شاکر لانعمہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی جھلک ہے، اور ان کے اندر یہ محبت صفاتی تھی، اس لیے ان کو خلیل کہا گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے گویا یہ دعا مانگی کہ یا اللہ جو محبت صفاتی آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی وہ محبت صفاتی مجھے بھی عطا فرما دیجیے، تاکہ مجھے محبت میں کمال، محبوبیت میں کمال حاصل ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے اتنی دل میں خوشی ہوتی ہے اور اتنا دل میں جو ہے وہ مزہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کتنے اچھے درود شریف کو نماز کا حصہ بنایا۔ پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، وہ بھی برکتیں ہیں۔ پہلے درود میں صلی رحمتیں مانگی گئیں اور دوسرے درود میں برکتیں مانگی گئیں۔ پھر اس کے بعد آخری دعا ہے، بہت سارے لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ آپ ذرا غور کریں کتنی پیاری دعا ہے، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعا، اللہ میری دعا کو قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی، اللہ میری بھی مغفرت فرما دے، ولوالدیہ، اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے، وللمؤمنین، اور جتنے ان ایمان والے ہیں دنیا میں سب کی مغفرت فرما دے، یوم یقوم الحساب، جس دن کے حساب ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی دعا کی وجہ سے پوری دنیا کے ایمان والوں کو اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کلمہ پڑھنے کی برکت سے ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں لیکن کوئی کہیں بھی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز کی وجہ سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما رہے ہیں۔ یہ نماز کتنی عظیم ہے۔ اس کے بعد پھر سلام پھیر کے نماز سے نکل آتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آپ یہ ظاہری ترجمہ تو معلوم کر لیا، جب نماز میں کھڑے ہوں تو ذہن کو اللہ ہی کی طرف متوجہ رکھا کریں، دنیا کے خیالات سے دل نکال لیں اور اللہ کی طرف توجہ جما لیں۔ آج ہماری نمازوں میں جو کوتاہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کھڑے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دل دماغ کہیں اور پہنچا ہوتا ہے، کبھی دکان میں ہوتا ہے اور کبھی مکان میں ہوتا ہے اور کبھی کوچہ بازار میں ہوتا ہے۔ تو ظاہری طور پر بھی نماز کی طرف متوجہ رہیں، اس کے معنی کا خیال رکھیں، اور باطنی طور پر بھی اس کے معنی کے مطابق اپنی کیفیت کو بنائیں، پھر دیکھیں نماز میں کیا مزہ آتا ہے۔ جس طرح انسان کو آئس کریم کھانے کا مزہ آتا ہے، اسی طرح نماز پڑھنے کا روحانی مزہ آتا ہے۔ اب ایک بچہ نابالغ ہو
تو بلوغ کی لذتوں کو کیا جانے ہیں. ہم روحانی طور پر نابالغ ہوتے ہیں، ہمیں نماز کی لذتوں کا پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ کرے کہ آج کے بعد اللہ تعالی ہمیں بھی نماز کی جو اصلیت ہے وہ عطا فرمائے. پھر تو ایسا ہوگا کہ انسان رات کو اٹھ کے نماز پڑھے گا، پھر جگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، خود جاگے گا. میاں بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، رات پویتے بے دردانو مٹھی نیند راوے، رات پویتے بے دردانو مٹھی نیند راوے، درد مندانو یاد سے جنڈی ستیاں آن جگاوے. اور جو درد مند ہوتے ہیں وہ تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، مگر اپنے محبوب کی یاد ان کو آ کے جگا دیتی ہے، مسلح پہ کھڑا کر دیتی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی تہجد کی پابندی عطا فرمائے، اور اس وقت جو برکتیں نازل ہوتی ہیں اللہ ان میں سے ہمیں وافر حصہ عطا فرمائے. اور ہمارے جتنے سالکین ہیں اللہ ہر سالک کو اللہ نماز کی یہ برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مراقبہ سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے. سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ویسے ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں. چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا. دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا. تیسرا عمل ہے ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا. اور پانچواں عمل ہے 15-20 منٹ صبح 15 منٹ شام مراقبہ کرنا. مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے. نماز پڑھ کے جب فارغ ہوں تو اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں. اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. انشاءاللہ 10-15 منٹ کا مراقبہ دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرے گا، اور آپ پھر خود اس کے اثرات کو محسوس کریں گے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے. دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی وحب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے ذاکرین بندوں میں شامل فرما، متقین بندوں میں شامل فرما. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. جتنے حاضرین مجلس ہیں سب کے دلوں کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلی اللہ تعالی علی حبیب اعلیٰ. اس اجتماع کو قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما. حضرت قاری صاحب نے جس شوق محبت کے ساتھ محنت کے ساتھ یہ اجتماع منعقد کیا ہے اس کے بدلے اللہ ان کو اپنی رضا نصیب فرما. ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.